السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت۔ تو بچوں، آج ہم ہدایت الحکمت کی 5ویں فصل شروع کرتے ہیں۔ آئیے پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ تو آپ تیار ہیں؟ بالکل، بہت اچھا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الصورة النوعیہ اعلم ان لكل واحد من الاجسام الطبیعیہ صورة أخرى غير الصورة الجسمية، لأن اختصاص بعض الأجسام ببعض الأحياز دون البعض ليس لأمر خارج ولا لهيولة، فحينئذ إما أن يكون للجسمية العامة أو لصورة أخرى لا سبيل إلى الأول، وإلا لاشتركت الأجسام كلها في ذلك فتعين الثاني وهو المطلوب۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ آج کی اس فصل میں مصنف کیا بیان کر رہے ہیں؟ تو یاد رہے، آج کی فصل میں مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ سارے اجسام کے لیے ایک صورت نوعیہ ہوتی ہے۔ صورت نوعیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت کی بنا پر اجسام کے مابین تنوع ہو جاتا ہے، الگ الگ قسم کے اجسام بن جاتے ہیں۔ مثلاً آگ بھی ایک جسم ہے، پانی بھی ایک جسم ہے، مٹی بھی ایک جسم ہے، انسان بھی ایک جسم ہے، گدھا بھی ایک جسم ہے۔ ہیں تو سارے کے سارے یہ اجسام، لیکن گدھا ایک الگ نوع کا جسم ہے۔ آدمی دیکھتے ہی، اس کو دیکھتے ہی، اس کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ انسان نہیں، گدھا ہے۔ تو جسمیت میں تو سب برابر ہیں، سب میں جسمیت مشترک ہے۔ کون سی صورت اور ہیئت سے اسے پہچانا آپ نے کہ وہ گدھا ہے، انسان نہیں ہے؟ جس صورت کے ذریعے سے آپ نے اس کی الگ نوعیت جانی، جس صورت کی بنا پر آپ نے یہ پہچانا کہ یہ پانی ہے، آگ نہیں ہے، کہ اس میں برودت ہے، رطوبت ہے، حرارت اور یبوست اور خشکی نہیں ہے، تو جس صورت کی بنا پر آپ نے یہ پہچانی ہے، یہ نوع الگ بنائی ہے کہ یہ نوع پانی ہے، یہ نوع آگ ہے، تو یہ تنوع جو اجسام کے مابین ہو رہا ہے، یہ تنوع جس صورت کی بنا پر ہوتا ہے، اسی صورت کو صورت نوعیہ کہتے ہیں۔ صورت نوعیہ کے اگرچہ اور بھی نام ہیں، لیکن وہ سب اعتباری نام ہیں۔ مثلاً اس کو قوت بھی کہتے ہیں کہ وہ دوسری چیز میں مؤثر ہونے کے اعتبار سے اسے دیکھ لیا جائے، تو اس کو قوت بھی کہتے ہیں، اسے کمال بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ صورت نوعیہ کا انضمام جب جسم مطلق کے ساتھ ہوتا ہے تو مختلف نوعیں بالفعل حاصل ہو جاتی ہیں، تو یہ اس لحاظ سے گویا کہ جسم کے اندر کمال پیدا ہوا، تو اس لیے اس کو کمال بھی کہتے ہیں۔
بہرحال مصنف نے ہر جسم کے اندر صورت نوعیہ کا اس بات دلیل سے کیا ہے، دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہر جسم کے اندر ایک صورت نوعیہ ہے۔ اس دلیل کا خلاصہ پیارے بچوں یہ ہے، غور کرو، اجسام کے اندر ہم غور کرتے ہیں، پانی ہے، اس کی طبیعت میں رقت و سیلان ہے، پانی ہے اس کے اندر برودت ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، اس کے اندر رطوبت ہوتی ہے۔ ایسے ہی آگ ہے، وہ اس کے اندر حرارت ہوتی ہے، اس کے اندر یبوست ہوتی ہے، خشکی ہوتی ہے۔ آگ ہے، اس کا حیز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اوپر جانا چاہتی ہے، اس کے برخلاف پانی ہے، وہ ہمیشہ نیچے آنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کوئی ڈھیلا ہم لیں تو ڈھیلا کی خاصیت اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ پھینکیں گے بھی تب بھی وہ اوپر سے نیچے آنا چاہے گا، جب تک آپ کی قوت ختم نہیں ہوتی ہے، جب تک وہ اوپر جاتا ہے۔ جب آپ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنی طبیعت کی بنا پر نیچے آنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف آگ ہے، جب بھی جلائیں گے آپ تو وہ ہمیشہ اوپر جانا چاہتی ہے، ہمیشہ اوپر کے لیے بھاگتی ہے۔ تو یہ مختلف اجسام کے طرح طرح کے مختلف آثار اور افعال اور مختلف حیزیں ہو گئیں۔ کسی جسم کی حیز کچھ ہے، کسی جسم کی حیز کچھ ہے، کوئی اوپر جانا چاہتا ہے، کوئی نیچے آنا چاہتا ہے، کسی کے اندر اثر برودت کا ہے، کسی کے اندر حرارت کا ہے، کسی کے اندر یبوست ہے، کسی کے اندر رطوبت ہے۔ یہ مختلف آثار و افعال اجسام کے اندر جو ہوتے ہیں، اس کی کس وجہ سے ہوتے ہیں یہ مختلف آثار؟ یہ مختلف آثار افعال بعض احیاز کے ساتھ کسی جسم کا خاص ہونا، مثلا ڈھیلے کا تحت کے ساتھ مختص ہو جانا، آگ کا فوق کے ساتھ مختص ہو جانا، یہ بعض احیاز کے ساتھ مختص ہونا، بعض کے ساتھ نہ ہونا، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ سوال کس وجہ سے ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو کسی ایسی چیز کی وجہ سے یہ افعال و آثار ہیں، یہ احیاز کے بعض احیاز کے ساتھ اختصاص اور بعض کے ساتھ نہیں، یہ یا تو کسی ایسے امر کی وجہ سے، ایسی چیز کی وجہ سے ہے جو اس جسم کے اندر داخل ہو اور جسم کی ماہیت اور حقیقت میں کا ایک حصہ ہو، یا کسی امر خارج کی بنا پر ان کا حصول ہوتا ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اجسام سب کے سب مشترک ہیں جسمیت میں، لیکن آثار و افعال میں سب کے سب الگ ہیں، مختلف ہیں۔ تو دو صورتیں ہم نے بتائی تھیں کہ ان آثار و افعال کا حصول یا تو امر خارج کی وجہ سے ہوگا جو کہ جسم کی حقیقت میں داخل نہ ہو، یا کسی امر داخل کی وجہ سے ہوگا۔ امر خارج کی وجہ سے ہو یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ ہے باطل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مثال کے طور پر پانی ہی کو لے لیں تو پانی کے اندر جو برودت ہے
یہ پانی کے اندر جو رطوبت ہے وہ کسی امر خارج کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بالکل بدیہی بات ہے۔ اسی طریقے سے آگ ہے، اس کی طبیعت میں یبوست اور حرارت ہے، اس میں بھی کسی امر خارج کا دخل نہیں ہے، یہ بدیہی طور پر ہم جانتے ہیں۔ پانی کو ابھی نل سے نکالیں، اس کے اندر رطوبت ہوگی، گھڑے سے نکالیں رطوبت ہوگی، سمندر سے نکالیں رطوبت ہوگی، جہاں جہاں پانی ہوگا وہاں وہاں رطوبت تو ضرور ہوگی۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کسی امر خارج کی وجہ سے رطوبت نہیں ہے، کیونکہ امر خارج کی وجہ سے رطوبت مانتے تو جیسے ہی وہ امر خارج اس سے جدا ہوتا تو رطوبت ختم ہو جاتی، حالانکہ پانی کی رطوبت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ یہ آثار اور افعال، یہ طرح طرح کے چیزوں سے اختصاص یہ کسی امر خارج کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اب دوسری شق اختیار کرتے ہیں، جب یہ باطل ہو گئی تو دوسری شق کسی ایسے امر کی وجہ سے ان آثار و افعال کا اختصاص ہو جو شے اجسام کی حقیقت میں داخل ہوں۔ اب اجسام کی حقیقت میں داخل ہوں تو حقیقت میں داخل تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو حیولہ ہوتا ہے یا صورت جسمیہ ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ ایک بات یہ بھی جانتے ہیں کہ حیولہ کو یہ مختلف آثار و افعال کے لیے علت بنا دے تو خرابی ایک لازم آ جائے گی۔ کیا خرابی لازم آئے گی؟ خرابی یہ لازم آئے گی کہ سارے اجسام کا سارے عناصر کا حیولہ ایک ہوتا ہے۔ حیولہ سارے عناصر میں مشترک ہے۔ جب سارے عناصر و اجسام میں حیولہ، اجسام کا ترکب عناصر سے ہوتا ہے اور ہر عنصر تمام عناصر میں حیولہ ایک ہی ہے، حیولہ مشترک ہوتا ہے تمام میں۔ تو جب حیولہ تمام عناصر میں مشترک ہوا، وہ سارے اجسام میں یکساں پایا گیا، تو اب حیولہ کی بنا پر اگر مقادیر و اشکال اور انواع کا اگر حصول ہوتا ہو تو وہ تو سارے اجسام میں مشترک ہے، تو اگر حیولہ کی بنا پر ان کا حصول ہو تو سارے اجسام کا ایک ہی مقدار، ایک ہی شکل، ایک ہی نوع میں ہونا لازم آئے گا۔ اس لیے حیولہ یہ ان آثار و افعال کا باعث نہیں ہو سکتا، یعنی حیولہ کی وجہ سے وہ آثار و افعال کا تحصل نہیں ہو سکتا۔ حیولہ کا افعال و آثار کا تحصل کا مبدا یا اس کی علت ہونا یہ بھی باطل ہے۔ اب تیسری ایک شق اور بچی، کیا جسمیت عامہ کی وجہ سے ان کا حصول ہوتا ہو؟ تو آپ جانتے ہیں کہ جسمیت عامہ یعنی جس کو صورت جسمیہ کہتے ہیں وہ تو ہر جسم کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو جب وہ ہر جسم میں مشترک ہے تو صورت جسمیہ جب ہر جسم میں مشترک ہے تو اگر اس کی بنا پر یہ تنوع حاصل ہو اور یہ اشکال و مقدار یہ سب کے سب کا حصول صورت جسمیہ کی بنا پر ہو، تو جب صورت جسمیہ تمام اجسام میں مشترک ہے تو سارے اجسام کا ایک ہی شکل میں، ایک ہی مقدار میں اور ایک ہی طرح کی نوع کا ہونا لازم آئے گا، حالانکہ سارے اجسام الگ الگ آثار و افعال اور انواع رکھتے ہیں۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ صورت جسمیہ بھی یا صورت عامہ بھی ان افعال و آثار اور بعض احیاز کے ساتھ اجسام کا مختص ہونا، بعض کے ساتھ مختص نہ ہونا، ان کے لیے
سبب نہیں ہے۔ تو امر خارج سے بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور کوئی امر داخل یعنی حیولہ بھی نہیں ہو سکتا، اور صورت جسمیہ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ امر داخل کوئی ایسا امر ہے جو صورت جسمیہ اور حیولہ کا الگ کے علاوہ ہے، کوئی دوسری صورت ہے جن کی بنا پر ان افعال اور ان آثار کا تحصل ہو رہا ہے، وہی صورت اخرى جس کی بنا پر ان کا حصول مانے، وہی صورت نوعیہ کہلاتی ہے۔ پیارے بچوں، صورت نوعیہ کا اس بات مصنف نے کر دیا، صورت نوعیہ ثابت ہو گئی۔ آئیے ہم اپنی اس تقریر کا انطباق مصنف کی عبارت سے کرتے ہیں، عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الصورت النوعیہ، یہ فصل ہے صورت نوعیہ کے بیان میں۔ آپ جان لیجئے ان لکل واحد من الاجسام الطبعیۃ صورتا اخرى غیر صورت الجسمیہ، آپ جان لیجئے کہ اجسام طبعیہ میں سے ہر ایک جسم کے لیے صورت جسمیہ کے علاوہ ایک دوسری صورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ دلیل اس کی صورت جسمیہ کے علاوہ دوسری صورت کے اس بات پر دلیل، تو دلیل یہ ہے لأن اختصاص بعض الاجسام ببعض الاحیاز دون البعض، کیونکہ بعض اجسام کا بعض احیاز کے ساتھ مختص ہونا اور بعض احیاز کے ساتھ مختص نہ ہونا، بعض افعال کے ساتھ مختص ہونا، بعض افعال کے ساتھ مختص نہ ہونا، بعض افعال بعض آثار کے ساتھ پائے جانا، بعض آثار کے ساتھ نہ پایا جانا، لیس لامر خارج، یہ کسی ایسے امر کی وجہ سے نہیں ہے جو اس جسم کی حقیقت سے خارج ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر خارج سے کی بنا پر ہونا یہ بداہتاً باطل ہے، جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ولا لحیولہ، تو کہ امر خارج کی وجہ سے نہیں ہے تو امر داخل کی وجہ سے ہو، جو اس کی حقیقت میں داخل ہو، اور داخل جو اس کی حقیقت میں ہے، ایک تو حیولہ ہے، ایک صورت جسمیہ جس کو صورت عامہ بھی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اگر ہو تو کہہ رہے ہیں حیولہ کی وجہ سے بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ فحینئذ اما ان یکون، تو حیولہ کی وجہ سے کیوں نہیں ہے؟ ہم نے بتایا حیولہ کی وجہ سے اس لیے نہیں ہے کہ سارے عناصر کا حیولہ ایک ہے، اور ایک اور بھی وجہ بتائی جا سکتی ہے کہ حیولہ قابل محض ہے، اور جو چیز قابل محض ہوتی ہے وہ تو حیولہ جو ہے وہ صرف انفصال کو قبول کرتا ہے، اور جو قابل محض ہو وہ علت فاعلیہ نہیں بن سکتی، کیونکہ قابل محض فاعل نہیں ہوتا ہے، وہ تو صرف انفصال کو قبول کرتا ہے، اور وہ افعال و آثار کی علت فاعلیہ نہیں ہو سکتا۔ جب حیولہ بھی نہیں ہے تو ایک امر داخل اور بچا، کیا؟ صورت جسمیہ، جسمیت عامہ۔ تو کہنا ہے فحینئذ اما ان یکون للجسمیت العامہ، تو حیولہ بھی جب نہیں ہے مبدا اور علت، اور حیولہ کی بنا پر ان آثار کا حصول نہیں ہوا ہے، تو یا تو ان کا حصول اور بعض اجسام کا بعض احیاز کے ساتھ اختصاص اور بعض کے ساتھ اختصاص نہ ہونا، یہ یا تو جسمیت عامہ کا، اور جسمی اول صورت اخرى، یہ جسمیت عامہ کی وجہ سے نہ ہو تو کسی اور صورت کی وجہ سے ہوگا۔ لا سبیل للاول، جسمیت عامہ کی وجہ سے ہو اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ جسمیت عامہ سارے اجسام میں مشترک ہے، اور جسمیت عامہ کی وجہ سے اگر ہو گیا تو سارے اجسام کا مشترک ہونا لازم آ جائے گا۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا، ورنہ، یعنی اگر جسمیت عامہ کی وجہ سے مان لیا جائے، لَاشْتَرَكَتِ الْأَجْسَامُ كُلُّهَا فِي ذَلِكَ، تو سارے اجسام اس میں مشترک ہو جائیں گے۔ فتعین الثانی، تو متعین ہو گیا کہ جسمیت عامہ کے علاوہ کسی دوسری صورت کی بنا پر ان چیزوں کا حصول ہے، اور کسی دوسری صورت کی بنا پر حصول ہے تو وہی صورت کا نام صورت نوعیہ ہے، وہو المطلوب، یہی ہمارا مقصود ہے، یہی ثابت کرنا مقصود ہے کہ صورت نوعیہ ہر جسم کے لیے ہوتی ہے جس کی بنا پر